میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو جب سرکار تک درود پہنچے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے نیت کریں، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ کلمات سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسے قرآنی واقعے کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے جو اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرتوں کا شاہکار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ و عجیب بھی۔ یہ قرآنی واقعہ اسی کے نام پر قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا نام بھی رکھا گیا۔ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور سورہ مبارکہ کا نام بھی ہے سورہ کہف۔ 15ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اس واقعے کا بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 10، ارشاد ہوتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو
اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سیرات الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور اسے اللہ عز و جل نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ اسی آیت مقدسہ میں موجود لفظ رقیم کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف جلوہ فرما تھے۔ آئیے خوب توجہ کے ساتھ کان لگا کر اس قرآنی واقعے کو سننے کی سعادت حاصل کریں، اور اس میں سے جو مدنی پھول ہمیں حاصل ہوں گے ان کو بھی سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور پیغام قرآن کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 617 صفحات پر مشتمل تفسیر سیرات الجنان جلد 5 صفحہ 541 پر اصحاب کہف کے ایمان افروز واقعے کو کچھ یوں بیان کیا گیا۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین افسوس نامی شہر کے شریف اور قابل احترام ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اللہ عز و جل کا دشمن لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کرتا، اور جو شخص اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا یہ اسے قتل کروا دیا کرتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف افسوس نامی شہر سے نکل گئے اور قریبی جا کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ وہاں پہنچے، چونکہ یہاں سے نکلے تھے اور راستے کی تھکاوٹ اور دیگر معاملات وغیرہ بھی تھے، اس لیے وہاں غار میں پہنچ کر یہ حضرات آرام فرما ہوئے۔ اللہ عز و جل کی قدرتوں پر قربان جائیے کہ یہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور 300 سال سے زیادہ عرصہ اسی حالت میں سوئے پڑے رہے۔ تلاش کروانے پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک غار کے اندر ہے۔ دقیانوس بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں بھوکے پیاسے مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر ہو جائے، ان کو کوئی اور سزا دینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے یہ نیک بندے وہاں آرام فرما تھے۔ دقیانوس بادشاہ نے جو اپنا ارادہ کیا کہ وہاں ایک دیوار بنا دی جائے اور دیوار بنا کر غار کا راستہ بند کر دیا جائے، یہ حضرات اندر ہی اندر رہیں گے اور اندر ہی مر جائیں گے، قصہ تمام ہو جائے گا۔ اس نے دیوار بنانے کا کام جس شخص کے سپرد کیا وہ نیک آدمی تھا، اللہ عز و جل کو ایک ماننے والا عبادت گزار آدمی۔ اس نے ان اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے نام، تعداد اور یہ سارا واقعہ جو ہوا تھا نا کہ یہ کہاں سے چلے، کیوں آئے، یہاں کیوں پہنچے، اور بادشاہ کا جور و ستم اور یہ سارے معاملات ایک تختی پر لکھوائے اور تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، اور اسی تحریر میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اسی طرح کی ایک تختی میں نے شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی، وہاں بھی تحریر لکھ کر محفوظ کر دی گئی، اور یہاں غار کے منہ پر بنائی جانے والی دیوار اس کی بنیاد میں بھی یہ تحریر لکھ دی گئی۔ اور یہ بھی اس میں تھا کہ یہ حضرات ایماندار تھے، نیک تھے،
اپنے دین کو بچانے کے لیے اس انداز میں اس غار میں تشریف فرما ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا، زمانے گزرتے چلے گئے، بادشاہتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ اسی ملک کا ایک نیک بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام بید روس تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فتنہ و فساد برپا ہوا۔ وہ فتنہ اس انداز کا تھا کہ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے کے منکر ہو گئے۔ کوئی قیامت نہیں آئے گی، مر گئے، قصہ تمام۔ مرنے کے بعد بھی کوئی اٹھے گا؟ ہڈیاں گل گئیں، جسم گل گیا، جسم پوست سب مٹی میں مل گیا، اب دوبارہ اٹھانے کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ تو یوں اس انداز میں یہ فتنہ قائم ہوا۔ بیدروس بادشاہ چونکہ ایک نیک آدمی تھا اور یہ اللہ عز و جل کا اطاعت گزار بندہ تھا، اسے اپنی قوم کے اس فتنے میں مبتلا ہونے کا بڑا غم ہوا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے آپ کو تنہا ایک کمرے میں بند کیا اور گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے حضور دعا کرنے لگا، یا رب کوئی نشانی ظاہر فرما دے، میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے قائم ہونے کا یقین ہو جائے۔ اسی زمانے میں جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو ایک شخص اپنی بکریوں کو آرام کروانے کے لیے اس غار کی طرف بڑھا۔ بکریاں چرانے والا تھا، چرواہا تھا، چلو بکریوں کے آرام کے لیے ایک اچھی جگہ ہے، غار کے اندر آرام کر لیا کریں گی۔ جس غار میں اصحاب کہف تشریف فرما تھے، یہ اس غار کی طرف اپنی بکریوں کو لے کر گیا۔ پھر اس نے غار کے قریب جا کر دیکھا تو وہ جو دیوار چنی گئی تھی نا، وہ دیوار گرا دی گئی۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ دیوار گر چکی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ یہ حضرات وہاں سے ایک طرف ہو گئے۔ اصحاب کہف اللہ عز و جل کے حکم سے کچھ وقت گزرنے کے بعد، یعنی جب یہ بکریوں والا واقعہ پیش آیا، بکریاں چرانے کے لیے، بکریوں کو آرام کروانے کے لیے اس طرف لے کر گیا، تو غار کے منہ کے کنارے پہنچنے پر اس پر ایک ہیبت طاری ہوئی، واپس آ گیا۔ اصحاب کہف کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ عز و جل کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعتیں خوش اور زندگی کی تر و تازی بدستور برقرار تھی۔ جب یہ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد، چونکہ اچھوں کی اچھی ادائیں ہوا کرتی ہیں، کچھ لوگ بیدار ہونے کے بعد گانے باجے سننے کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی فلمیں ڈرامے اور سوشل میڈیا، اور بیدار ہوتے ہی موبائل اور پتہ نہیں کس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں۔ لیکن ان حضرات کی بڑی پیاری ادا تھی۔ جب یہ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد ان سب نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں اٹھیے، نماز کا وقت ہے۔ اٹھ کر اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی ان نیک بندوں پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تعالی ان کی ان پیاری اداؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم بھی وقت پر بیدار ہوں اور بیدار ہونے کے بعد نماز فجر ادا کرنے کی سعادت حاصل کیا کریں۔ اصحاب کہف نے نماز سے فارغ ہو کر اپنے میں سے ایک صاحب جن کا نام ہے یملیخا، یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیے، اور جا کر یہ بھی پتا کر کے آئیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں اب کیا ارادہ ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ایک دن ہوا ہوگا، ہم کل یہاں پہنچے، آرام کیا، آرام کرنے کے بعد اب یہ بازار میں خرید و فروخت اور کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے جانے لگے۔ خود بھی پتا نہیں کہ ہم تو اللہ تعالی جل جلالہ کی ایک قدرتوں کی عظیم نشانی بن گئے۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ ہم نے آرام کیا، خود بھی اس چیز کا پتا نہیں۔ جب یہ یملیخا بازار گئے، شہر کے دروازے پر پہنچے تو شہر کے دروازے پر انہوں نے ایک اسلامی علامت دیکھی، اسلامی علامت دیکھی اور شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کے لوگوں میں سے کوئی بندہ بھی ان کی جان پہچان والا نہیں۔ ابھی کل تو ہم اسی شہر میں تھے، یہیں سے چلے تھے، یہاں تو ماجرا ہی تبدیل ہو گیا۔ شہر کے مین دروازے پر اسلامی علامت، لوگ نئے یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ کل تک تو کوئی اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا،
اور آج اتنی بڑی بڑی اسلامی علامتیں ظاہر ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد یملیخا ایک تندور والے کے پاس گئے تاکہ اس سے کھانا خریدیں. کھانا خریدنے کے لیے جو روپے انہوں نے اپنی جیب سے نکالے وہ دقیانوسی روپے تھے جس کا رواج صدیوں پہلے ختم ہو چکا. اسے دیکھنے والا بھی آج کے دور میں کوئی باقی نہیں. بازار والوں نے خیال کیا کوئی اجنبی آدمی ہے, شاید کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہوگا. چنانچہ انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے. حاکم نے ایک آدمی تھا, اس نے ان سے دریافت کیا خزانہ کہاں ہے. یہ کہنے لگے خزانہ تو کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہی روپیہ ہے. حاکم کہنے لگا یہ بات تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ روپیہ ہے, یہ ہمارا اپنا ہے, ہمیں کوئی خزانہ نہیں ملا, کوئی آس پاس سے رقم نہیں ملی. یہ تو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اس سکے پر جو تحریر درج ہے یہ تحریر آج سے 300 سال سے زیادہ عرصہ پہلے کی ہے. اتنا عرصہ پہلے کی تحریر ہے. اور آپ ابھی جوان ہیں, ہم لوگ بوڑھے ہیں, ہم نے اتنی لمبی عمر گزارنے کے باوجود آج تک یہ سکہ نہیں دیکھا. اور یہ سکہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت یملیخا نے دریافت کیا جو میں تم سے پوچھوں گا مجھے صاف صاف بتاؤ گے تو شاید کچھ بات واضح ہو جائے. حاکم کہنے لگا پوچھئے. یملیخا کہتے ہیں یہ بتائیے دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے. جب دقیانوس کے بارے میں سوال کیا نا تو حاکم کہنے لگا کہ اس وقت روئے زمین پر دقیانوس نام کا کوئی بادشاہ نہیں. پوری دنیا میں اس وقت کوئی بادشاہ اس نام کا نہیں. سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا واقع ہوا تھا. آپ نے فرمایا سینکڑوں برس کی بات کیسے کر رہے ہو, ابھی تو کل کی بات ہے. کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے اور میرے باقی ساتھی قریب ایک پہاڑ میں پناہ گزین ہیں, میرے ساتھ چلو میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں. حاکم نے ان کو ساتھ لیا. شہر کے سردار اور ایک بہت بڑی مخلوق, ایک بہت بڑا جمع غفیر بھی ساتھ چلا. یہ سارے مل ملا کے غار کے دروازے پر پہنچے. اصحاب کہف کھانے کے انتظار میں تھے. جب انہوں نے کثیر تعداد میں لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنی وہ یہ سمجھے کہ شاید یملیخا پکڑے گئے. یملیخا کو پکڑ لیا گیا اور دقیانوسی فوج اس وقت ہماری تلاش میں آ رہی ہے. یہ سارے حضرات اللہ عز و جل کی حمد میں مشغول ہوئے. اتنے میں شہر کے لوگ غار میں داخل ہوئے. یملیخا نے بقیہ حضرات کو سارا قصہ سنایا. اب یہ سارے حضرات دل سے یقین کر گئے کہ ہم اللہ عز و جل کے حکم سے اتنا طویل زمانہ یعنی 300 سال سے زیادہ عرصہ سوئے رہے اور اب ہمیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے. جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچے اس نے تانبے کا صندوق دیکھا, اسے کھلوایا, تختی نکالی. اس تختی میں اصحاب کہف, ان کے کتے کا نام اور سارے کا سارا واقعہ درج تھا. خلیفہ مفتی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد میں لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تعداد کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے تھے, ان کی تعداد اتنی تھی, ان کی تعداد اتنی تھی, ان کی تعداد اتنی تھی. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 22 قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے, انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے. ان کی تعداد کیا ہے؟ چند حضرات کو ان کی تعداد کا پتہ ہے وگرنہ غالب اکثریت ان کی تعداد سے نابلد. امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ قرآن نے جن کے بارے میں فرمایا نا ما یعلمہم الا قلیل, ان کی تعداد تھوڑے لوگ جانتے ہیں. آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں ہوں, مجھے ان کی تعداد کے بارے میں پتا ہے. اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی جن کے اسماء گرامی یہ ہیں
مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، یمبونس، سارینونس، زونوانس، کشفی تتنونس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام ہے کتمیر۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کا فضل و احسان دیکھیے کہ ایک جانور ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اسے حاصل ہوتی ہے جانور ناپاک سمجھا جانے والا، اور ایسا جانور کہ کوئی بھی ذی عقل آدمی اس سے اس انداز میں پیار و محبت کا برتاؤ رکھنا، ساتھ لپٹانا چمٹانا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن جب اس کتے کا ذکر کرتا ہے نا تو قرآن پاک کے کلمات ہیں کلبہم، ان کا کتا۔ کیسی پیاری نسبت دی گئی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہمیں صالحین کی صحبت، رفاقت اور معیت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں اصحاب کہف کے ناموں کے فوائد بھی بیان کیے۔ آئیے ان میں سے کچھ برکتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ منقول ہے اگر یہ نام، یہ 7 نام جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے، اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہے گا، سرمائے میں رکھے جائیں تو چوری نہیں ہوگا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ عز و جل کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے۔ بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، الصبیان یعنی خاص قسم کے دماغی جھٹکوں اور دردوں کی بیماری، خشکی اور تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے بھی یہ نام فائدے مند ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ نام تو ابھی بیان میں ہم نے سن لیے، دوبارہ حاصل کرنا چاہیں گے تو کیا طریقہ ہوگا؟ تعویذات عطاریہ کے مجلس، اللہ تعالی جل جلالہ ان کو نظر بد سے بچائے، مجلس تعویذات و مکتوبات عطاریہ، ان کے بستے پر اصحاب کہف کے نام کا تعویذ مل جاتا ہے، وہ حاصل کر لیجئے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اس کے حاصل کرنے کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ اصحاب کہف کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ دیگر جو تحریر لکھی ہوئی تھی اس تحریر کا ایک حصہ یہ بھی تھا۔ یہ جماعت، اصحاب کہف کی یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا، اور وہ لوگ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بجا لائے کہ ہمارے رب نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ نے بھی بقیہ معزز لوگوں اور سرداروں کو لے کر اس غار پر حاضری دی، شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا بادشاہ اپنے رب کے حضور مناجات کر رہا ہے، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے، کوئی ایسی اپنی قدرت کا شاہکار دکھا دے کہ میری قوم کا جو یہ ذہن بنتا چلا جا رہا ہے نا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں، یہ ذہن ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھا دی، بیدروس شکر الہی بجا لایا۔ اصحاب کہف یہ بیدروس بادشاہ کے قریب آئے، معانقہ کیا، بادشاہ سے گلے ملے اور ارشاد فرمایا ہم تجھے اللہ عز و جل کے سپرد کرتے ہیں۔ تو نے ایک بادشاہ ہے، دیندار آدمی ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت چاہتا ہے، اپنے رب کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ کہا اور اس کے بعد ان کی زبانوں پر کلمات آئے
अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करने के बाद ये दुआ दी, अल्लाह ताला तेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन्नातों इंसानों के शर से तुझे बचाए। बादशाह खड़ा ही था कि ये हजरात गार में वापस तशरीफ फरमा हुए और जाकर लेटे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से अब लेटने के बाद सबका इंतकाल हो गया। 300 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने इन्हें नई जिंदगी अता फरमाई। और ये वाकया कुरान पाक में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चमक दमक रहा है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की इन पर रहमतें हों, इनके सदके हम सब की मगफिरत हो। बादशाह ने एक दरख्त की लकड़ी के संदूक में इनके जिस्मों को महफूज किया और अल्लाह ताला ने रोब से इनकी हिफाजत फरमाई कि अब किसी की भी मजाल नहीं कि गार के अंदर पहुंच सके। बादशाह ने गार के मुंह पर मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और एक दिन मुकर्रर किया गया कि हर साल लोग इस गार पर जमा होंगे और यहां आकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इस नेमत के इजहार पर और इस्लाम के अता करदा एक अकीदे की एक खुली निशानी देखने की खुशी में हर साल यहां ईद मनाया करेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, बयान करदा वाकये से हमें जो मदनी फूल मिले वो आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूं। पहला ये कि मरने के बाद जिंदा होकर उठना हक है और असहाबे कहफ का वाकया इसकी निशानी और दलील है। दूसरा ये कि करामाते औलिया हक हैं। असहाबे कहफ नबी नहीं बल्कि बनी इसराइल के वली हैं। इनकी करामत ये बयान हुई कि गार में 300 साल से ज्यादा अरसा तक सोते रहे। इतना अरसा बेगजा सोना और फना ना होना, ये भी एक करामत है। यहां ये बात जहन नशीन रहे कि करामत सोते में भी जाहिर हो सकती है, इसके लिए वली का जागा हुआ होना कोई जरूरी नहीं। तीसरा मदनी फूल ये मिला कि बुजुर्गों के मज़ारात के करीब मस्जिदें बनाना, हर साल इनका उर्स मनाना बिल्कुल जायज है और ये नेक लोगों का तरीका है। जैसा कि सदरुल अफादिल बदरुल अमाथिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी इसी वाक़े की रोशनी में जिक्र फरमाते हैं, बुजुर्गों के मज़ारात के करीब मस्जिदें बनाना अहले ईमान का कदीम तरीका है। बुजुर्गों के कुर्ब में बरकतें हासिल होती हैं, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नेक बंदों के मज़ारात पर लोग बरकतें हासिल करने के लिए जाते हैं। कब्रों की ज़ियारत सुन्नत और सवाब आखिरत का बाइस है। ताजदार रिसालत शहनशाह नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का अपना अमल मुबारक था कि सरकार हर साल के आगाज में शुहदाए उहुद की कब्रों की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते, उनके लिए दुआ किया करते और फिर इसके बाद ये इरशाद फरमाते, सलामती हो तुम पर तुम्हारे सब्र करने के सबब, और क्या ही अच्छा है आखिरत का घर जो तुम्हें इसके बदले में अता हुआ। सिराजुल हिंद हजरत सैयदना शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, और यह किराम का उर्स मनाना इसी हदीस मुबारका से साबित है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, बुजुर्गों के आस्थानों के बराबर मस्जिदें बनाना, बरकत के लिए वहां नमाजें पढ़ना कुरान पाक और बहुत सी अहादीस तय्यबा से साबित है। सूरह कहफ में है, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, तर्जुमा कंजुल ईमान, कसम है कि हम तो उन पर मस्जिद बनाएंगे। ये मस्जिद असहाबे कहफ के गार के करीब बनाने का जिक्र कुरान ने किया। जब कुरान एक बात का जिक्र फरमाए तो यकीनन ये अमल अच्छा ही अच्छा है। जहां औलिया किराम के मज़ारात हों वहां साथ मस्जिद भी हो ताकि ज़ाइरीन वहां आकर बरकतें भी हासिल करें और अल्लाह ताला के नेक बंदे के कुर्ब में आकर नमाजें भी अदा करें। हमारे करीम रहीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर जाइए, रोज़ा अनवर के साथ मस्जिद है।
طائف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مزار فائز الانوار پر چلے جائیے، ان کے مزار کے ساتھ مسجد ہے۔ دیگر کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان اس طرح کے ہیں کہ جن کے مزارات کے ساتھ مسجدیں موجود ہیں۔ مزارات اولیاء کے پاس عام مسلمان مسجدیں بناتے ہیں۔ مقبولوں کے قرب میں نماز زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز ادا کرنا، مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ چاہیے 50,000 کا اجر کیوں رکھا گیا؟ سرکار کے قرب کی وجہ سے، اس لیے کہ سرکار کی مسجد ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں گے نا تو کتنی ہی نشانیاں اس طرح کی ملیں گی کہ اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ ارشاد ہوا ہنالک دعا زکریا ربہ، ترجمہ کنز الایمان، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر بیٹے کی دعا کی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قرب میں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، بزرگان دین اور اہل حق علماء کرام کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ آئیے اسی ضمن میں ایک دو مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سیدنا حسن بن ابراہیم خلال حنبلی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی میں سیدنا امام موسیٰ بن جعفر کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہوتا، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، اللہ عز و جل ان کے صدقے مانگی جانے والی دعا کی برکت سے میری مشکل کو آسان فرما دیا کرتا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو میں 2 رکعت نماز ادا کر کے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار فائز الانوار پر جا کر اپنے رب سے دعا کیا کرتا، اللہ عز و جل بہت جلد میری حاجت کو پورا کر دیتا۔ سیدنا یحییٰ بن سلیمان فرماتے ہیں، مجھے ایک حاجت پیش آئی اور میں کافی تنگ دست بھی تھا۔ میں نے سیدنا معروف کرخی کی قبر انور پر حاضری دی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ اس کا ثواب حضرت معروف کرخی کو اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچایا۔ پھر میں نے اپنی حاجت بیان کی۔ فرماتے ہیں میں اس حال میں اپنے گھر کی طرف واپس آیا کہ میری حاجت پوری ہو چکی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن محمد زہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا معروف کرخی کے مزار کی حاضری مرادیں پوری ہونے کے لیے مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے، اور جو کوئی ان کے مزار کے پاس 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور پھر اللہ عز و جل سے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کرے تو اللہ عز و جل ان کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی بارگاہوں کی حاضریاں بہت 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 ببرکت کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے سائے سے بھی محفوظ کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نسبت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا اللہ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے عز و شرف پا گیا۔ یاد رکھیے، نسبت ایک عظیم حقیقت ہے۔ نسبتوں کی وجہ سے بے قدر و قیمت چیزیں قیمتی ہو جاتی ہیں۔ نسبت کو ہمارے معاشرے میں بھی بڑی اہمیت ہے کہ بہت سے لوگوں کو صرف ان کے باپ دادا کی نسبت کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلے جائیے اور غور کرتے چلے جائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں کو یعنی ازواج رسول کو نسبت رسول نصیب ہوئی نا، سرکار سے نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں۔
ہم امت میں افضل ترین شخصیات سمجھتے ہیں سید زادوں کو. کتنی محبت کا برتاؤ کیا جاتا ہے, کتنا پیار کیا جاتا ہے سادات کرام سے. یہ سادات کرام کا افضل و اعلیٰ ہونا نسبت کی وجہ ہی سے تو ہے. نسبت ہی کی بدولت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سبب حیات بنی. نبیوں کی نسبت کا صدقہ تھا کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کی وجہ سے برکتیں پاتے. نسبت ہی کی برکت تھی کہ سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام کے جسم اطہر سے چھو جانے والی مبارک قمیص کے سبب حضرت یعقوب کی بینائی واپس لوٹ آئی. مخصوص ملکوں, شہروں, علاقوں, گلی کوچوں, قصبوں, محلوں, مہینوں, دنوں, تاریخوں, قوموں, مقامات و شخصیات, حتیٰ کہ روز مرہ استعمال ہونے والی عام چیزوں کے قابل احترام اور لائق تعظیم ہو جانے میں ان کی نسبت ہی کا فیضان ہوا کرتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نسبت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہی تو ہیں. صفا بھی پہاڑی ہے, مروہ بھی پہاڑی ہے, لیکن اللہ عز و جل کی نیک بندی کے قدم لگنے کی وجہ سے صفا بھی اللہ کی نشانی بنی, مروہ بھی اللہ کی نشانی بنی. اسی طرح مقام ابراہیم پتھر ہے, قرآن اس کا بار بار ذکر کرتا ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. آیات بینات کا ذکر ہوا نا, فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتا ہے مکہ مکرمہ میں کئی واضح نشانیاں ہیں, ان واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مبارک پتھر جس نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے بوسے لیے. قدموں سے نسبت ہونے کی وجہ سے صبح قیامت تک کے لیے مقام ابراہیم عزتیں پا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے, غور کرتے چلے جائیں گے تو کتنی ہی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کو صرف نسبت کی وجہ سے تبرک ملا. مدینہ طیبہ سے آنے والے کھجوریں کیوں لے کر آتے ہیں؟ مدینے سے نسبت ہے. زمزم کیوں لے کر آتے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا تبرک ہے. نسبت کی وجہ سے پوری دنیا میں زمزم لے کر جایا جاتا ہے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے, قرآن کا جز دان اسے بھی زمین پر نہیں جانے دیا جاتا. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. تو یہ نسبت اپنے اندر بہت 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 برکتیں رکھتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکوں کی نسبتیں عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم نے نسبت کی بہاریں ملاحظہ کی. اگر ہم اصحاب کہف کے واقعے پر غور کریں تو الحمدللہ عز و جل یہاں بھی ہمیں نسبت کا فیضان نظر آتا ہے. کتے کو عموماً ایک معمولی جانور سمجھا جاتا ہے نا, راہ چلتے لوگوں پر بھونکنا یہ کتے کی عادت ہوا کرتی ہے. لیکن اگر اسی جانور کو اللہ کے نیک بندوں کی نسبت نصیب ہو جائے تو وہ کتا بھی عام کتا نہیں رہتا, بلکہ اس کی شان و شوکت اور اہمیت اور رفعت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اصحاب کہف کے کتے کا بھی یہی معاملہ ہوا. ایک عام سا کتا ہے مگر اسے اصحاب کہف سے محبت و الفت ہو گئی, لہذا ان اللہ والوں کی محبت میں ان کا رفیق سفر اور محافظ بنا. اور یہ کرام کی صحبت و نسبت کی برکتیں کیا نصیب ہوئیں, اس کی تو قسمت ہی چمک گئی. اس کے مقام و مرتبہ کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاکیزہ کلام میں جہاں اپنے مقبول بندوں کا ذکر کیا نا, تو وہاں اس کتے کا ذکر بھی کیا, یہاں تک کہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کا بھی بیان فرمایا گیا. پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 18 ارشاد ہوتا ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, ترجمہ کنز الایمان, اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر. جس انداز میں وہ کتا بیٹھا ہوا ہے نا, قرآن نے اس کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کر دیا, کتنی عظمتیں پا گیا. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, بزرگوں کی صحبت کا کتے پر اتنا اثر ہوا کہ اس کا ذکر عزت سے قرآن میں کیا گیا اور اس کے نام کے وظیفے پڑھے جانے لگے. اس کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوئی, مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی. کتے کو نسبت ملی تو یہ برکتیں پا گیا.
تو جس انسان کو نبی کی صحبت نصیب ہو جائے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اللہ عز و جل صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور مزے کی بات تو یہ دیکھیے، اصحاب کہف کے کتے کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا بلعم بعورہ کی شکل میں داخل جنت کیا جائے گا. کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، لیکن یہ کتا نسبت کی وجہ سے کیسا مقام پا گیا کہ اسے داخل جنت کیا جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چند جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. حضور کی مبارک اونٹنی قصبہ، اصحاب کہف کا کتا، سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوشت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک گدا. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اگر زمین مسجد کے لیے وقف ہو جائے تو اس کی شان و عظمت بھی بڑھ جاتی ہے. اصحاب کہف کے کتے نے اپنی زندگی اللہ کے پیاروں کے نام وقف کی تو ہمیشہ کی زندگی پا گیا. زمین اور کتا زندگی وقف کرنے کی وجہ سے شان والے ہو گئے. اور اگر انسان اپنی زندگی اپنے رب کے رضا کے کاموں میں خرچ کرے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے وقف کر دے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنے، علماء کی صحبت پانے کی طرف آئے، نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنے، برائیوں سے منع کرنے والا بنے، تو انشاءاللہ عز و جل ایسا انسان جو دین کی راہ پر چلنے والا ہے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل جتنے بھی مدنی پھول ہم نے سنے ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے ہم گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے 101 مدنی پھول. اس میں گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب تحریر کیے گئے. ان میں سے مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، عمل کی نیت سے سنتے چلے جائیے. جب بھی اپنے گھر آنے جانے کا سلسلہ ہو تو ان مدنی پھولوں کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا. اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلا ماں باپ بہن بھائی بال بچے وغیرہ کو سلام کیجئے. اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ جس میں کوئی بھی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام. فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے. یا اس طرح کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے. جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے. ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو. جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے. کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہ کیجیے، اس لیے کہ اس سے صاحب خانہ کی دل آزاری ہوگی. واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے اور سلام بھی، اور ہو سکے تو کوئی سنتوں بھرا رسالہ بھی تحفتاً
پیش کیجئے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً طلب کیجئے، بغور اس کا مطالعہ کیجئے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ علم حاصل کرو، جہل زائل کرو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک